وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذه صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات میں تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں میں ایک صفت یہ بھی کتب متقدمہ میں یعنی تورات میں، انجیل میں، زبور میں، سب میں یہ صفت بھی لکھی ہوئی ہے کہ میرے مدنی سرکار جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارک میں یہ صفت ہے کہ یأمرہم بالمعروف، وہ حکم فرماتے ہیں بھلائی کا، وینہاہم عن المنکر، اور منع فرماتے ہیں برائی سے. یاد رکھو یہ دو لفظ ہوتے ہیں، معروف اور منکر، لیکن یہ بڑے جامع لفظ ہیں. معروف کہتے ہیں ہر وہ کام جو خیر کا ہو، جو بھلائی کا ہو، وہ معروف ہے. اور منکر کا کیا معنی؟ ہر وہ کام جو شر کا ہو، جو برائی کا ہو. تو یہ لفظ تو بڑے مختصر ہیں، لیکن اس کے اندر الحمدللہ ایک یعنی معانی کا دریا چھپا ہوا ہے. اسی طرح جیسے حضور کی امت کی صفت کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے یہ آیات بھی نازل فرمائی: وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ ایک جماعت ہر وقت، ہر زمان میں، ہر دور میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف امر کرے اور برائی سے ان کو روکے. اسی طرح جہاں بھی اسلامی حکومت ہوتی ہے تو وہاں باقاعدہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باقاعدہ ادارے ہوتے ہیں کہ جو بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. اب بھلائی کے حکم کرنے میں بھی طریقہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ کسی کو بھلائی کا عمل کریں تو ایسے انداز میں کریں کہ حکمت کے ساتھ، بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑے مواعظ حسنہ کے ساتھ، تاکہ وہ بات اس کے دل میں اتر جائے. اور اسی طرح کسی کو منع کرنا، برائی سے روکنا، اس کے بھی آداب ہیں. اس میں بھی میرے آقا نے
رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر منکر دیکھ رہے ہو، من استطاع منکم، جو یہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو اپنی قوت سے، مانا حکم سے، آرڈر سے، طاقت سے روک دے تو روک دے، یعنی اگر حاکم ہے، اگر وہ ولی الامر ہے، اگر اس کے پاس اقتدار ہے تو برائی کو قانوناً بند کرے، اور اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو صرف وہ بیچارہ تقریر ہی کر سکتا ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو چلو زبان سے روکے، زبان سے برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل سے برائی کو برائی سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین پہلو ہے، ورنہ مومن میں یہ ہمت ہونی چاہیے، یہ جرأت ہونی چاہیے کہ وہ منکر کو روکے، اور اگر نہیں روک زبان سے روکے، ورنہ دل سے برا سمجھے۔ اب دل سے برا مانا یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے بعض لوگ، ہمارے بعض بھائی ہیں کہ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں اور وہاں گندی فلمیں ہیں اور وہاں تاش ہے اور وہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے اور وہاں بیٹھ کے وہ گالیاں گلوچ بکتے ہیں، منکرات ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں ان کو برا سمجھتا ہوں، یہ میں کیا کروں، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا، میں ان سے علیحدہ جا کے سو جاتا ہوں، میں ان کے دفعہ۔ یہ منع نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں برائی ہو تو آپ اس کے قریب ہی نہیں جائیں گے۔ دیکھیں نا، آپ دو رشتہ داروں میں تھوڑا دل میں کدورت آ جاتی ہے تو ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو برائی سے دل میں نفرت ہے تو اس نفرت کا پتہ کیسے لگے گا؟ آپ تو ان کے ساتھ موجود ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں۔ تو دل سے برا سمجھنے کا معنی بھی یہ ہے کہ ان بری مقامات اور بری مجالس کو چھوڑ دیں، اس بری صحبت سے باز آ جائیں اور غلط کام کو غلط سمجھتے ہوئے دور ہٹ جائیں۔ تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ صفت انبیاء ہے، اور خاصتاً یہ صفت ہے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا خیر کا کام نہیں ہے جس کا حضور نے حکم نہ فرمایا ہو، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع نہ فرمایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ہر خیر کا حکم فرمایا اور ہر برائی سے آپ نے منع فرمایا۔ یہ صفت ہے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرماتی ہیں کہ کتب متقدمہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال مبارک تھا، لا یامر الا بخیر ولا ینہا الا عن شر، نہیں حکم کرتے تھے مگر بھلائی کا اور نہیں منع کرتے تھے مگر برائی سے، کما قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمیت اذا سمیت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فرا سماک فإنه خير تؤمر به وشر تنهى عنه ومن أهم ذلك وأعظمه ما بعثه الله به من الأمر بعبادته وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه كما أرسل به جميع الرسل قبله كما قال تبارك وتعالى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ فقہائے صحابہ میں سے ہیں، یہ اتنے شان والے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقرأكم عبداللہ ابن مسعود فقرؤوا، کہ جو عبداللہ ابن مسعود تم کو حکم دیں جو پڑھائیں اس کو مان لو۔ یعنی یہ بڑے شان والے صحابی ہیں، عظمت والے صحابی، اور تمام یعنی فقہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو بنیاد ہے اس کی سب سے بڑی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جو روایات کی ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ کو چونکہ کافی عرصہ زندگی کا کوفے میں گزارنا پڑا
उस वजह से फिर आपके उलूम जो थे और दुनिया में ज्यादा फैले। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि ऐ मेरे भाई, जब अल्लाह के कुरान में हुक्म आए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तो फौरन तवज्जो किया करो। लाजमी इसका मतलब है कि उसके बाद जो हुक्म होगा वो खैर का होगा और जिससे रोका जाएगा वो शर होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब अपने मोमिनों को खिताब फरमाएंगे तो लाजमी बात है कि अपने मोमिन बंदू को खैर का हुक्म देंगे और उनको शर से बचाएंगे। और इसी तरह मुफस्सिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं अहम मिदालिक वाज़म ही, और सबसे अहम, सबसे आज़म, सबसे बड़ी बात जो है वो अकीदा तौहीद है। क्योंकि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया जब आए, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि अपनी उम्मतों को समझाएं कि सबसे बड़ी खैर ये है कि बंदा अल्लाह की इबादत करे, और सबसे बड़ा शर ये है कि बंदा गैरों की इबादत करे। तो अल्लाह की इबादत करना और गैरों की इबादत से रोकना, यही तो अमर बिल मारूफ है। क्योंकि सबसे बड़ी भलाई ये है कि बंदे का अकीदा दुरुस्त हो जाए और बंदा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का और इबादत का कायल हो जाए। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे पैगंबर भेजे। जैसे फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह ने फरमाया था कि हमने भेजी हर उम्मत में पैगंबर भेजा, रसूल भेजा। वो क्या हुक्म देते थे? अन इअ्बुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और बचो गैर अल्लाह की इबादत। सबसे बड़ा मसला यही है कि इबादत हो तो खालिस अल्लाह की हो और अल्लाह के सिवा किसी गैर की बंदगी न हो, चाहे वो गैर अल्लाह के नबी हैं, फरिश्ते हैं, औलिया हैं, मलक हैं, इंसो जिन्न हैं। इबादत सिर्फ उसी के लिए है। याद रखो, यही अकीदा है तौहीद का, इसी को पक्का समझ लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि कोई माबूद बरहक नहीं मगर अल्लाह, और मोहम्मद पाक जो हैं भेजे हुए हैं अल्लाह के रसूल हैं। तो अब इसी में खुद अकल कर लिया करो कि मसलन अजान है इबादत है, नमाज है इबादत है, रकू है, सजूद है इबादत है, कुर्बानी है, मन्नत है, नजर है, नियाज है, शोर है, पुकार है, तवाफ है, हज है, रोजा है, इतिकाफ है, ये सब क्या है? इबादत है। और किसके लिए है? अल्लाह के लिए। बस यही बात समझ लें तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह तबारक व तआला के फजल से जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाएंगे। एक मोटी बात याद रख लें कि जहां इबादत आई खालिस अल्लाह के लिए, वो किसी गैर के लिए नहीं हो सकती। अब देखें जी, मसलन एक आदमी मन्नत मानता है, तो मन्नत मानना क्या है? इबादत है। एक आदमी तवाफ करता है, तवाफ क्या है? इबादत है। एक आदमी दुआ मांग रहा है, दुआ क्या है? इबादत है। एक आदमी सजदा कर रहा है, रकू कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, एतकाफ में बैठा हुआ है, ये सब चीजें क्या है? इबादत है। इसका हकदार कौन है? अल्लाह। बस यही बात समझ लें और इसी को दीन बना लें। अच्छा, और इबादत भी याद रखें कि ये सब चीजें इबादत है, लेकिन इनको भी हम अपने मनशे से नहीं कर सकते। क्या माना? अब रोजा जो है आप कब रखेंगे? सुबह सादिक से लेकर सूरज के डूबने तक। अब कोई एक आदमी कहेगा जी सुबह सादिक से सूरज के डूबने तक बनते हैं 12 घंटे, लेकिन मैं ऐसा करता हूं कि दिन में मुझे जरा तकलीफ होती है, काम शाम भी होता है दफ्तर में, मैं रात को रोजा रख लूंगा। 12 घंटे ही नहीं खाना पीना ना। मकसद तो रोजे में ये हुआ ना कि हमने 12 घंटे खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, बीवी से कोई शाबानी फेर सर अंजाम नहीं देना, तो ये 12 घंटे हम रात के बंद कर देते हैं, तो वो इबादत नहीं होगी। क्योंकि इबादत का तरीका वो अल्लाह को कबूल होगा जो बतलाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हजूर पाक ने फरमाया कि तवाफ जो है वो 7 चक्कर है। कहाँ से शुरू करो जी? हजर अस्वद से। खत्म कहाँ करो? हजर अस्वद पे। अच्छा, जब शुरू करो तो काबा शरीफ तुम्हारे बाएं हाथ पे हो। अब एक बंदा कहे यार 7 चक्कर ही तो करते हैं, हम जरा यूं फिर लेते हैं,
7 ہی چکر ہے نا، پھرنا تو کعبے کے باہر ہے، شروع بھی حجر اسود سے کرنا ہے، ختم بھی حجر اسود سے کرنا ہے، تو بجائے یوں پھرنے کے اگر ہم یوں پھر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لیکن وہ عبادت اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی صفا مروا دوڑنا ہے 7 دفعہ، اور یار صفا سے شروع کرو مروا پہ جاؤ یا مروا سے شروع کر کے صفا پہ چلے جاؤ، بات تو ایک ہے، لیکن وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے جو لوگ عبادت میں نئی چیزیں بناتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام، اذان کے بعد صلاۃ السلام، جمعہ کے بعد کھڑے ہو جاؤ صلاۃ السلام، اور عصر کے بعد بیٹھ جاؤ جی ختم یاسین ہے اور اب جناب ختم آیت کریم، سب بدعت ہیں۔ اگر یہ دین ہوتا تو اس پہ عمل کرتے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ہم سے زیادہ متبع تھے، ہم سے زیادہ عاشق تھے محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ یاد رکھو کہ عبادت کس کی ہو؟ اللہ کی، اور عبادت کیسے ہو؟ جب مہر لگی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور پھر انشاءاللہ یہ سمجھ لو کہ جنت کے دروازے اللہ کھول دیں گے، اللہ تبارک و تعالی جہنم حرام کر دیں گے۔ جو آدمی صحیح عقیدے میں مر جاتا ہے نا تو باقی گناہ وہ کریم ہیں رحیم ہیں معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا باغی ہو، جو مشرک ہو، خدا کو بھی پکارے اور حسین کو بھی پکارے، خدا کو بھی پکارے اور علی کو بھی پکارے، خدا کو بھی پکارے اور دستگیر کو بھی پکارے، اللہ کی بھی منتیں مانے اور پیروں کی بھی منتیں مانے، رمضان میں بھی اعتکاف بیٹھے اور قبروں پہ بھی نوراتے بیٹھے، اللہ کے مینا میں بھی قربانیاں کرے اور قبروں پہ جا کر بھی اٹے گھٹے چڑھائے، تو اس سے بڑا مشرک کون ہوتا؟ یہ تو مشرک کی وہ قسم ہے جو حضور کے زمانے میں بھی پاگل پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں تو شرک اتنا آگے بڑھ گیا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ تو اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ایک ہی دعوت ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خالص عبادت کرو اللہ کی اور بچو طاغوت۔ کیا مانا تھا؟ ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جائے سب طواغیت ہیں۔ فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ راضی بھی ہو، یعنی اگر وہ راضی نہیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو راضی نہیں ہے نا، لوگ جا کے اگر پیران پیر کی قبر پہ سجدے کریں لیکن پیران پیر تو راضی نہیں ہے، لوگ اگر ان کو یا دستگیر اور یا حاجت روا اور مشکل کشا پکاریں وہ تو راضی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ راضی ہوں تو پھر وہ بھی طاغوت میں آ جائیں گے، جیسے جن و شیاطین ہیں کہ وہ اپنی اللہ کے سوا عبادت پہ راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا نے اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، سب سے بڑا سبق یہی ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا ابو عامر هو العقدی عبد الملک بن عمرو قال حدثنا سليمان هو بلال بن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد النبي حميد وابي اسيد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الحديث عني تعرف قلوبكم وتلين له اشعاركم وابشاركم وترون انه منكم قريب فانا اولاكم به واذا سمعتم الحديث عني تنكروا قلوبكم وتنفر من اشعاركم وابشاركم وترون انه منكم بعيد وانا ابعدكم منه۔ اب حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل فرماتی ہے حضرت ابی حمید و ابی اسید رضی اللہ عنہما سے، حضور پاک نے فرمایا اذا سمعتم الحدیث انی، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی بات پہنچے اور تمہارے دل اس کو بہتر سمجھیں اور تمہاری طبائع تمہارے بدن اس کی طرف نرمی قبول کریں اور تم یہ دیکھو کہ یہ بات میں کہہ سکتا ہوں تو سمجھ لو کہ یہ بات میں نے کہی، اور اگر کوئی حدیث میری طرف سے کوئی تم کو پیش کرے لیکن تمہارا دل بھی نہیں مانتا، تمہاری طبیعت بھی اس کی طرف مائل نہیں ہوتی اور تم یہ سمجھتی ہو کہ یہ فرمان رسول نہیں ہو سکتا، تو سمجھ لو کہ وہ میری بات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی تو جو حکم فرمائیں گے وہ خیر ہوگا، اللہ کے نبی جو حکم فرمائیں گے وہ معروف ہوگا، اللہ کے نبی جس سے منع کریں گے وہ منکر ہوگا۔ اور اگر ایسی ویسی کوئی بات اور کہیں جی یہ حدیث ہے لیکن آپ سمجھیں یار یہ بات حضور تو نہیں فرما سکتے، یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہی نہیں ہو سکتی۔ رواه الامام احمد رضی اللہ تعالی عنہ باسناد جید
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا مشنف بن مرة بالبختري عن علي رضي الله تعالى عنه قال إذا سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أغنى والذي هو أتقى. ثم رواه عن يحيى بن سعيد عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن نبي عبد الرحمن رضي الله عنه قال إذا حدثتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهداه وأغناه وأتقاه. اب جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا سمعتم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، اگر تم حدیث سنو حضور پاک سے، یعنی بات پہنچے گی حدیث ہے، فظنوا به، اور تم یہ خیال کرو کہ وہ جو کہنے والے ہیں یعنی حضور پاک وہ سب سے زیادہ ہدایت والے، سب سے زیادہ نرمی کرنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تو اسی طرح کی بات ہوگی. اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اذا حدثتم من رسول اللہ حدیثا، جب تم کو کوئی حدیث بیان کرے حضور پاک کی تو اندازہ لگا لیا کرو، کیونکہ سب سے ہدایت والے، سب سے اللہ سے ڈرنے والے اور سب سے زیادہ بندوں پر شفقت کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو جہاں میرے مدنی پاک کی پہلی صفت کیا تھی؟ امرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر، اور اسی طرح کتب متقدمہ میں یہ لکھا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ أَيُحِلُّ لَهُم مَّا كَانُوا حَرَّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم مِّنَ الْبَحَائِرِ وَالسَّوَائِبِ. اللہ پاک کے پیغمبر میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حلال کرنے والے ہیں پاکیزہ چیزوں کو. کیا مانا؟ کہ جیسے بنو اسرائیل نے اپنے اوپر خود جانور حرام کر دیے تھے، مشرکین نے بھی کئی جانور حرام کر ڈالے کہ یہ بت کے نام پہ ہے، یہ فلاں کے نام پہ ہے، اللہ کے بن ظالموں یہ سب اللہ کے پیدا کرتا ہے اور سب حلال ہیں. اسی طرح وسائل ہم ونحم ذلك مما كانوا يذيقون به انفسهم ويحرم عليهم الخبائث. اور اللہ پاک کے پیغمبر کی یہ صفت کتب متقدمہ میں بھی ہے کہ وہ حلال کرنے والے ہیں پاکیزہ چیزوں کو جن کو انہوں نے اپنے نفسوں پہ خود تنگی کر کے حرام کر دیا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور ان کو حرام کرنے والے ہیں ان پہ ایسی پلید چیزوں کو، بری چیزوں کو. قال علی ابن ابی طلحہ عباس كلحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها الله تعالى. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ جیسے لحم خنزیر کے گوشت کھاتے تھے خنزیر کا، تو خنزیر کا گوشت جو ہے خبائث میں ہے، نجس العین ہے، جس کے ظاہری بھی ضرر ہیں اور باطنی بھی ضرر ہیں. تو اللہ کے نبی حرام کرنے والے ہیں لحم الخنزیر. وما كانوا يستحلونه من الربا، اور جیسے وہ سود کھاتے تھے، سود خار قومیں تھی، اللہ کے پیغمبر سود کو بھی حرام کرنے والے. سود جس قسم کا ہو، جس شکل میں ہو، جس نام سے ہو، وہ حرام ہے. اور حرام بھی کیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت، سب پر اللہ کی لعنت. صرف یہ نہیں کہ صرف جس نے سود لیا یا دیا، جو گواہ بنا اس پر بھی لعنت ہے، جس نے وہ تحریر لکھی اس پر بھی لعنت. حتیٰ کے بعد فقہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جن عمارتوں میں سودی کاروبار ہوتا ہو اس عمارت کے نیچے بیٹھنا بھی درست نہیں ہے، کہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کی جگہ ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور یہ سود جو ہے ابتدا میں بھی مشرکین کے زمانے سے، بنو اسرائیل کے زمانے سے، اور آج بھی اس کے سب سے بڑے علمبردار کون ہے؟ یہودی. اور یاد رکھو جتنے فرد نہیں بلکہ ملکوں کے ملک جو بھی اس سود کے جنگل میں آئے وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ ان سے $1 ملین قرضہ لیں نا جی سود پر، تو وہ آپ سے 3 ملین سود بھی وصول کر لیں گے لیکن اصل بھی کھڑا رہے گا. وہ اصل تو محفوظ ہے نا، وہ جو ہر سال آپ دیتے ہیں وہ تو سود ہے، وہ تو قسطیں ہیں، اور اس کے لیے بھی آپ منت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا جی ایسا کرتے ہیں کہ چلو ہم 2 سال کے لیے آپ کو اور مہلت دے دیتے ہیں، لیکن آپ پہلے دیتے تھے 7% سود، اب آپ 9% دیں گے، لیکن ہم 3 سال مہلت دے رہے ہیں آپ.
تو اسی طرح یعنی ایسا یہ شیطانی چکر ہے کہ کبھی بھی وہ ملک، وہ قوم، وہ امت، وہ فرد جو سود میں پھنس جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور کبھی فلاح کو نہیں پہنچ سکتا۔ لازمی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اور ہر مسلمان ملک کو ربا سے، سود سے، محرمات سے، منکرات سے بچائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ تو لعنت ہی لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی حرام کرنے والے ان چیزوں کو، اور اسی طرح بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں جو وہ حرام کھاتے تھے۔ وقال بعض العلماء فكل ما اللہ تعالی من المآكل فهو طيب نافع في البدن والدين وكل ما حرم خبيث ضار في البدن والدين۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یاد رکھو جن جن چیزوں کو اللہ نے حلال فرمایا ہے وہ تیرے بدن کو بھی نفع دینے والی، تیرے دین کو بھی نفع دینے والی، تیری صحت کو بھی نفع دینے والی، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ تیرے دین کو بھی ضرر پہنچانے والی، وہ تیرے بدن کو بھی ضرر پہنچانے والی۔ کیوں؟ یاد رکھیں کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ نے ہر چیز پیدا فرمائی ہے، تو پیدا فرمانے والا ہی جانتا ہے کہ یہ فائدے والی چیز ہے یا نقصان والی۔ تو جو چیزیں اس نے اپنے بندوں کے لیے حلال فرمائی ہیں اسی میں فائدہ ہے، اسی کے اندر حکمت ہے، اسی کے اندر رحمت۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آج سے مثلا 40 سال پہلے یا 50 سال پہلے ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر یعنی والدین یا دادا یا پردادا اس دور میں یعنی ایک عالم جو ہے اس کی بڑی سے بڑی تنخواہ جو ہوتی تھی نا، یاد فرمائیں کہ 12 روپے، 15 روپے، 17 روپے، 20 روپے، یہ تھی بڑی تنخواہ۔ میرے استاد سے فوت ہو گئے تو میں ان سے اپنا یہ جو جماعتیں ہیں نا، اب یہ پرائمری چھوٹی جماعتیں جو ہوتی ہیں یہ پڑھتا تھا۔ وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن ساتھ یہ بھی پڑھے ہوئے تھے اور بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو بڑے نیک اور فقیر آدمی تھے اور بہت ہو گئے۔ بہرحال تو وہ فرماتے تھے ہمیں کہ جس دن میری تنخواہ 12 روپے سے 15 روپے ہو گئی، یعنی تنخواہ پہلے تھی 12 روپے، ترقی ہو گئی 15 روپے اور تبادلہ کر دیا گیا میرے گھر سے 80 میل دور، کہ بھئی یہاں سے 80 میل دور ایک سکول ہے وہاں تمہیں بھیجا جا رہا ہے۔ تو ہم نے خوشیاں منائی کہ 3 روپے تنخواہ بڑھ گئی، یعنی 15 روپے ہو گئے۔ آپ یقین فرمائیں کہ اب جو میرا اپنا الحمدللہ جو والد صاحب کا مدرسہ ہے، تو میرے مدرسین جو اس وقت پڑھاتے ہیں ان کی تنخواہ کسی کی 7,000 ہے، کسی کی 5,000 ہے، کسی کی 4,000 ہے، کسی کی 3,000 ہے۔ وہ اس میں بھی گزارا نہیں کر سکتے، روز خط لکھتے ہیں جی پوری نہیں ہوتی، مہربانی کریں تنخواہ بڑھائیں۔ اب آپ خود اندازہ کریں 17 روپے اور 20 روپے اور 7,000 کوئی نسبت ہے؟ اچھا ہم جب وہاں پڑھتے تھے اپنے والد صاحب کے پاس، اس دور میں بھی مکران سے، ایران سے، افغانستان سے اور ملک سے ہر طرف سے 300 350 طالب ہوتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی میرا خیال تو نہیں کہ کبھی 100 من گندم ہماری ہوئی ہو، اس سے کم ہوئی ہوگی لیکن کبھی نہیں خریدی، وہی طالبہ کو کافی ہوتی تھی اور اگلے فصل آنے تک گندم موجود۔ آج میں خط پڑھ رہا تھا اپنے محتمم کا، اس نے کہا کہ 200 من گندم تو آپ کے رقبے سے ہمیں ملی تھی اور 360 من اور ہم نے لی۔ اب اندازہ کریں، اب 560 من بھی پوری نہیں ہوتی، تو آخر غور کریں یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو سب سے بڑی بات یاد رکھو کیا ہے کہ جب حلال نکل گیا، حرام داخل ہو گیا تو اللہ نے برکتیں اٹھا۔ اب ہم جتنا بھی پاک بنے، پرہیزگار بنے، پیسہ تو بینکوں سے ہی آئے گا نا، چلو ہم نے تو سود نہ لیا، لیکن آ کہاں سے رہا ہے؟ اچھا جی، اب جناب جو پیسہ، اسی لیے علماء نے وصیتیں لکھی ہیں باقاعدہ کہ جس دن جو دینی مدرسہ
سرکاری پیسہ لے لے گا امداد کے لیے، اسی دن مدرسہ بند انشاءاللہ ختم۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ سرکار کے خزانے میں اب دیکھیں شراب پہ ٹیکس لگے گا، وہ پیسہ بھی تو آئے گا، اچھا سگریٹ پہ جو ٹیکس لگے گا وہ پیسہ بھی آئے گا، انکم ٹیکس جو لگے گا وہ پیسہ بھی آئے گا، اچھا زانیہ عورتوں کو جو سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں ان پر جو ٹیکس لگے گا وہ بھی تو خزانے میں آئے گا، وہی سارا پیسہ جب جمع ہوگا ایک من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دیں حلال رہے گا۔ تو جب آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھانے والوں کے اندر حرام کی کھانا ڈالیں گے تو کہاں سے امام بخاری پیدا ہوگا، کہاں سے علماء پیدا ہوں گے؟ بس ٹھیک ہے پڑھے لکھے ہیں، تقریریں کر لیتے ہیں، اسٹیج پہ آ جاتے ہیں، نہ تقویٰ ان میں ہے نہ سننے والوں میں، نہ تقریر کرنے والوں میں تقویٰ رہ گیا نہ سننے والوں میں تقویٰ ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غضنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے میرا بھائی، اب تو ایک نام ہے کہ بس مولوی صاحب ہیں اکٹھے ہو گئے، اس طرح تو آپ گانا سننے پر ہم سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک عالم دین کا آپ جلسہ کریں، بڑے اشتہار چھپوائیں، بڑے سے بڑے آپ کیا کر لیں گے، 10,000 آدمی اکٹھا کر لیں گے، ایک گانے والے بھانڈ کو، نٹ کو، مسخرے کو، فاسق فاجر کر لیں، یا آپ کو پتہ نہیں ہے والا میں کوئی دوسری دنیا سے آیا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ نماز کے لیے مسجدیں موجود ہیں، ایئر کنڈیشن چل رہے ہیں، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ہر جگہ ٹھنڈا زمزم لگا ہوا ہے، پھر بھی کتنے آتے ہیں، اور سینما پہ ٹکٹ بھی لینی پڑتی ہے، کپڑے پھٹتے ہیں، دھکے کھانے پڑتے ہیں، لڑائی ہو جائے تو کرسیاں سر میں لگتی ہیں، وہاں لائن میں کھڑے ہیں لوگ۔ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یاد رکھو کہ وہ حرام اندر آ گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، آج سے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کا جو بچہ پیدا ہوگا آپ مزدوری کریں گے، اس کو حلال کھلائیں گے، اگر وہ انشاءاللہ عالم نہ بنے، اچھا نہ بنے تو جو مرضی ہے مجھے سزا دینا، لیکن شرط لگا لیں کہ آج کے بعد میں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں جانے دوں گا، بس میں مزدوری کر لوں گا، میں ادھار لے لوں گا، میں قرضہ لے آؤں گا، میں گھر میں بتا دوں گا اپنی بیوی سے کہ دیکھو میرے بچوں کے پیٹ میں حرام نہیں ہے، سوکھی کھا لیں گے، لسی کے ساتھ کھا لیں گے، بصل کے ساتھ چٹنی بنا لیں گے، کھا لیں گے، لیکن حرام کا پلاؤ بریانی نہیں کھائیں گے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے سارے گھر کے جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، اولادیں بھی فرما بردار ہو جائیں گی، بیوی بچے بھی تابع ہو جائیں گے، گھر میں برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، تہجد پہ بھی آپ اٹھیں گے، نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوگی، اور آپ جناب جب شام کو بیٹھ کے انشاءاللہ باہر سے منگائی ہوئی مرغوں کے بروسٹ کھائیں گے تو انشاءاللہ فجر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آپ تجربہ کر لیں، حلال کھا کے بھی دیکھ لیں ایک رات، اور حرام کھا کے بھی اللہ بچائے، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس لیے یاد رکھو، علماء فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اللہ نے جو حلال کیا ہے تیرے لیے وہ پاک بھی ہے، بدن کو بھی فائدہ دینے والا، دین کو بھی فائدہ دے، وَكُلَّ مَا حَرَّمَهُ، اور جو اللہ نے حرام کیا ہے وہ برا بھی ہے، نقصان بھی ہے، ظاہر میں بھی اور باطن بھی۔ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَن يَرَى التَّحْسِينَ وَالتَّقْبِيحَ الْعَقْلَيْنِ وَيُجِيبُ عَنْ ذَلِكَ مَا لَا يَتَّسِعُ الْمَوْضِعُ وَكَذَا يَحْتَجُّ بِهَا مَنْ ذَهَبَ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْجِعَ فِي مَحَلِّ الْمَاكِرِ الَّتِي يُنْصَرَ تَحْرِيمِهَا وَلَا تَحْرِيمِهَا إِلَى مَا اسْتَطَابَتْهُ الْأَرْضُ فِي حَالٍ رفاهيتها وكذا في جانب التحريم إلى ما استخبصته وفي كلام طويل أيضا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارک سے بعض لوگوں نے تحسین و تقبیح جو ہے کہ عقل میں، اس کے بارے میں بہت بڑی تحقیقات کی ہیں، لیکن یہ مقام نہیں کہ میں تفصیل بیان کر سکوں، لیکن کہتا ہے یاد رکھو کہ ہم
مرجع کیا ہوگا حلال و حرام میں؟ جو چیزیں منصوص ہیں، جیسے حضور نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی بین ہے، حرام بھی بین ہے، وبینہما امور مشتبہات، ان کے درمیان میں بعض چیزیں مشتبہ ہوتی ہیں۔ کیا مانا؟ شبہ ہوتا ہے حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، حضور نے فرمایا جب شبہ پڑ جائے اس چیز سے بچ جاؤ۔ اچھا، اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر کتاب و حدیث میں موجود نہیں، یعنی ایسے جانور ہیں جن کے نام ہمیں نہیں ملتے، تو کہتا ہے پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس زمانے کے لوگ، اچھے لوگ، شریف لوگ ان کو اچھا سمجھتے تھے یا برا سمجھتے تھے۔ اگر ان کی چیزیں عقل ان کو قبول کرتا تھا تو سمجھ لیں کہ اچھا ہوں گی، اور اگر برا سمجھتے تھے تو سمجھ لیں کہ وہ بری ہوں گی۔ اس پر بھی مفسر فرماتا ہے کہ کتابوں میں بحث ہے، لیکن جو اس مقام کا تقاضا نہیں ہے۔ اور میرے مدنی پاک کی صفت کیا ہے؟ وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو بوجھ تھا، ان پر جو اغلال اصل میں کہتی ہیں زنجیروں کو جس سے ہاتھ کو باندھ دیا جائے، یعنی جو چیزیں ان کو باندھے ہوئے تھیں اور ان کے لیے بڑی مصیبت تھی، اللہ کے نبی نے وہ بھی اتار دی، کیونکہ حضور آسان دین لے کے آئے ہیں۔ حضور پاک کی شریعت مبارک جو ہے بڑی وسیع ہے اور رحمت والی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں انہو جاء بالتيسير والسماحہ، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسانیاں لے کے تشریف لائے۔ کما ورد الحدیث من طرق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے ایسا دین دیا ہے جو بالکل آسان ہے اور واضح ہے۔ وقال لأمیریہ معاذ وابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہما لما بعثہما الی الیمن، جب حضور پاک نے حضرت معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما کو یمن بھیجا، آپ نے فرمایا بشرا ولا تنفرا ویسرا ولا تعسرا وتتابعا ولا تختلفا، حضور پاک نے فرمایا کہ تم جا رہے ہو یمن کی طرف، لوگوں کو خوشخبری والی اچھی باتیں سنائیں، ایسے نہیں کہ بس ہر وقت ان کو ایسی باتیں سنائیں کہ وہ یہ سمجھے بس جہنم سامنے کھڑی ہے، جنت کی بات ہی کوئی نہ ہو، نہیں، نرم باتوں سے، اور ان کے لیے آسانی پیدا کریں اور مشکلات پیدا نہ کریں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے مسئلے حل کریں اور اختلاف نہ کریں۔ وقال صاحب ابو برزۃ الاسلمی انی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدت تیسیرہ وقد كانت الامم الذین قبلنا فی شرائعهم ضیق علیہم فوسع اللہ علی هذه الامة امورها وسهلها لهم ولهذا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل امتی ما حدث به نفسها ولم تقل وتعمل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو برزۃ الاسلمی فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ کے ساتھ رہا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کتنی آسانی پیدا فرماتے تھے، ہر مسئلے میں آسانی پیدا فرماتے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو اور رحمت ہو۔ اور اسی طرح ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے بعض احکامات جو تھے بڑے تنگ تھے ان کے لیے، جیسے کہ کپڑے پہ پلیدی لگ جائے تو کاٹ دو، دھونے کا کوئی حکم نہیں، نماز بغیر مسجد کے ادا نہیں ہوتی، اور مال غنیمت حلال نہیں، خیرات صدقہ کرو تو پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دو، آگ اترے گی اور کھا جائے گی، تو بڑے سخت، اگر توبہ کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کو قتل کرو، تو بڑے مشکل آکام۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اللہ نے آپ کی امت میں رحمت کر دی، اس لیے حضور فرماتی ہیں ان اللہ تجاوز لی امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت پہ رحمت کر دی کہ تیرے دل میں برائی کا خیال آیا، لیکن جب تک تو وہ برائی نہ کرے یا نہ کہے، اللہ فرماتی ہے میرے بندے پر نہ لکھو ہی نہیں، بس معاف کر دیا، جو برا خیال آ گیا کوئی بات نہیں۔ وقال رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اسی طرح اللہ کا نبی نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پہ کتنی بڑی رحمت کی ہے کہ اگر بندہ بھول گیا، بندے سے آمد نہیں، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، نسیان ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ بھول گیا معاف کر دیں۔ جیسے اب دیکھو اللہ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، لیکن جب آدم و حوا کھا بیٹھے
تو اللہ نے کتنی مہربانی کی. فرمایا وَلَقَدْ أَعْهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. ہم نے جو آدم سے وعدہ لیا تھا لیکن آدم وعدہ پورا نہ کر سکا اس لیے کہ بھول گیا. آدم سے بھول ہو گئی. اس لیے حضور پاک نے فرمایا جب ابا بھول گیا تو اولاد بھی تو بھولے گی. اللہ پاک نے امت سے وہ بھول جو ہے معاف کر دی. اور اسی طرح مستقرہ علیہ کسی نے جبر کیا نعوذ باللہ, کسی نے تلوار رکھ لی, بندوق رکھ لی کہ اسلام سے پھر جاؤ, تو ظاہری طور پہ اگر نعوذ باللہ اس نے انکار بھی کر دیا تو کافر نہیں ہوگا, کیونکہ اس پر جبر کیا گیا ہے, وہ بھی اللہ نے معاف کر دیا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى ارشد الله هذه الامه يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللہ نے دعا بھی سکھلا دی قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہم مہربانی فرما, اگر ہم بھول جائیں, اگر ہم غلطی کر بیٹھیں, مہربانی کر ہمیں نہ پکڑ اور ہمارے اوپر پہلی امتوں کی طرح کے بوجھ نہ رکھنا, اور میرا اللہ ہم پہ کوئی ایسا بوجھ نہ دینا جو ہم اٹھانے کے قابل نہ ہوں, اور مہربانی کر کے ہمیں معافی عطا فرما, مہربانی کر کے ہمارے گناہ معاف کر دے, ہم پہ رحم فرما دے, تو ہی تو ہمارا سردار مالک ولی ہے, تو مہربانی کر کے ہماری مدد فرما. وثبت فی صحیح مسلم ان اللہ تعالی قال بعد كل سؤال من هذه قد فعلت, اور صحیح مسلم میں ایک حدیث مبارک ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ یہ دعا مانگے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, شرط یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے دعا مانگے, اللہ سے خشوع و خضوع سے دعا مانگے. تو جب بندہ کہتا ہے یہ دعا کہ لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا, اللہ فرماتے قد فعلت, میرے بندے میں نے قبول کر لی تیری بات, اور جوں وہ کہتا جاتا ہے تو اللہ بھی فرماتے ہیں میں نے تیری بات قبول کر لی. یعنی فرض یاد رکھو لیکن دل سے دعا مانگا کرو. یہ دعائیں نہیں ہوتی جو طواف میں لوگ چیخ چیخ کے کرتے ہیں, یہ تو ناجائز ہے, گناہ ہے, منع ہے. یہ جو لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں نا او اللہم اغفر اللہ, وہ چیخ کے تو ناجائز ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین. دعا ہوتی ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو زاری کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ, ادب کے ساتھ. دعاؤں میں کبھی نہ چیخا کریں, اور دعا جب مانگیں پہلے درود پاک پڑھیں, پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, اس کے بعد دعا مانگیں, پھر دعا کو ختم بھی درود و ثنا پہ کریں, تو اللہ پہ یقین کے ساتھ مانگیں. اللہ فرماتے قد فعلت, میرے بندے میں نے دے دیا, میں نے دے دیا, جو تو نے مانگا ہے نا میں تمہیں دے دیا. او قوله تبارک و تعالی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه اے عظموه ووقروه, جو لوگ حضور پہ ایمان لائے اور میرے مدنی کی تعظیم اور توقیر کی, یہ نہیں کہ صرف ایمان لاؤ بلکہ حضور کی عزت عظمت شان میں بھی کوئی بے ادبی نہ ہو. اور اس کے بعد فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معه القرآن والوحی الذی جاء به مبلغا الى الناس, اور اتباع کی, پیروی کی اس نور کی جو اتارا گیا میرے مدنی کے ساتھ, یعنی کیا قرآن, جو اللہ نے قرآن اتارا, جو آپ پر وحی آئی, اس کی بھی اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں, اور اسی قرآن کو لے کے اللہ نے نبی کو بھیجا تبلیغ کے لیے. اولئک هم المفلحون اے فی الدنیا والآخرہ, یہی لوگ ہیں پھر جو کامیاب ہیں, جو فلاح والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی, کہ حضور پہ ایمان لائیں, حضور کی تعظیم و توقیر کریں, اللہ کے قرآن کی اتباع کریں, یہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب. دعا کریں اللہ ہمیں بھی مفلحین میں بنائے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی کامیابوں میں شامل فرما لے, اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے
ساری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں سب دور فرما دیں۔ جی میں اپنی والدہ کو حج کرانا چاہتا ہوں لیکن کوئی محرم نہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے۔ اسی لیے باقاعدہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ اگر ایک عورت ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، صحت و قوت بھی ہے اور مکے مدینے پاک کا رستہ بھی کھلا ہے لیکن محرم نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے حج نہ کرے، گناہ نہیں ہوگا جب محرم نہیں سفر نہیں کر سکتا۔ آپ کی تو والدہ غریب ہے، آپ پیسے دے کر بلانا چاہتے ہیں، اس پر تو حج فرض ہے ہی نہیں، اور پھر بغیر محرم کے یہ ناجائز ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے میرے بھائی تو کوشش کریں کہ خود جا کے اپنی والدہ کو لے آئیں۔ ہاں بعض فقہا نے ایک شکل لکھی ہے کہ اگر عورت بوڑھی ہے، یعنی اب اس کو کوئی نکاح کی، کوئی مرد کی خواہش نہیں ہے، بوڑھی ہو گئی ہے اور اس مسئلے سے گزر گئی ہے، تو وہ اگر اپنے محلے کی قابل اعتماد دیانتدار عورتیں بھی آ رہی ہیں تو ان کے گروپ میں شامل ہو کے آ جائے اور ایئرپورٹ پہ اس کا بیٹا اس کو سنبھال لے، کیونکہ وہاں سے تو صرف جہاز ہی ہے نا، جہاز میں 3-4 گھنٹے کے بعد تو اتر کے آگے بیٹا کھڑا ہے، تو یہ ایک شکل ہے، لیکن وہ بھی اس بوڑھی عورت کے لیے یعنی جس کو کبھی نکاح کا خیال نہ ہو، یعنی بالکل بوڑھی ہو گئی ہے، خواہشات ختم ہو گئی ہیں، ان کے لیے ایک گنجائش ہے۔ ہاں اگر ان پر حج فرض ہے، یاد رکھو، تو ان کے لیے تو حج بدل بھی آپ کرا سکتے ہیں، اور اگر ان پہ حج فرض نہیں ہے تم ان کے لیے نفلی طور پہ حج بدل کرنا چاہتے ہو کر لو، کوئی بات نہیں، اللہ پاک تیری والدہ کو بھی حج کا ثواب دیں گے اور تجھے بھی حج کا ثواب دیں گے۔ بلکہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو اولاد اپنے والد یا والدہ کے لیے حج بدل کرے اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں، اللہ پر، یعنی تمہارے باپ کا حج تو ہو گیا لیکن تمہیں بھی 10 حج مل گئے۔ تو اس لیے یاد رکھو جو لوگ پہلے اپنے حج کر چکے ہیں وہ اپنے والدین کا حج بدل کر لیں تاکہ ان کو ثواب بھی زیادہ ملے اور ان کے والدین کو بھی حج مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دے۔ کہتے جی کہ سورت فاتحہ آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھو، لیکن تسبیحات جو ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم وہ تو پڑھتے ہیں، تو تسبیحات کا اور قرآن کا ایک حکم نہیں۔ مسئلہ سمجھو کیا مانا؟ اب آپ تسبیح رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں، لیکن رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ تو مانا ہوا کہ تسبیح اور قرآن میں کوئی فرق ہے۔ تسبیحات تو پڑھ سکتے ہو لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، اور قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم چپ کرو اور سنو، یہ کہیں حکم نہیں کہ کوئی اگر سبحان رب الاعلیٰ پڑھا ہو تو تم چپ کرو، یہ کسی جگہ حکم نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ مثلاً بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو تم چپ کرو، یہ نہیں حکم ہے۔ لیکن قرآن کے لیے حکم ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ کرو۔ اچھا، قرآن کا پڑھنا سنت ہے اور سننا جو ہے وہ واجب ہے، یعنی اگر قرآن آپ تلاوت کریں سنت ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو پھر آپ کا سننا واجب ہے، اب آپ خاموش رہیں۔
اب آپ بول نہیں سکتے اور آپ شور نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ سارے احکام قرآن کے لیے دیے. اچھا، اسی طرح صحیح کتابوں میں سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھلایا کہ تم نے نماز پڑھنی ہے تو کیا کیا کرنا ہے، تو فرمایا کہ جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم کیا کہو، ربنا لک الحمد. اب حضور دونوں کو سکھا رہے ہیں کہ امام کیا کرے اور مقتدی کیا کرے. یہ ہے سکھانے والا مسئلہ. ایک جگہ ہوتی ہے فضیلت، ایک جگہ ہے تعلیم. تو تعلیم والی حدیث یہ ہے، حضور سکھا رہے ہیں کہ امام کیا کرے اور تم کیا کرو. اذا کبر فکبروا، یعنی امام جب کہے اللہ اکبر تو تم اس کے بعد کہو اللہ. اگر امام سے تم نے پہلے کہہ دیا اللہ اکبر تو تمہاری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تم امام کے تابع ہو. اسی طرح حضور نے فرمایا جب امام سلام کہے تو تم کہو سلام، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم کہو ربنا لک الحمد. اچھا، امام رکوع میں جائے تم بھی اس کے بعد رکوع میں جاؤ، امام جب سجدے میں جاؤ تو تم سجدے میں جاؤ. وہی حضور نے یہ بھی سکھلا دیا کہ اذا قرأ فانصتوا، اور جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. تو یہ حضور پاک نے سکھلایا ہے اور حدیث رسول پاک میں موجود ہے. بہرحال تمام ائمہ کرام کی جو تحقیق ہے وہ اپنی اپنی جگہ حق و خدا ہیں. اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں ایسے مسائل میں جو مسائل رحمت تھے اختلاف بنا کے ہمیں انہیں امت کے لیے پریشانی بنانے سے بچائے، اور اللہ ہمیں امت کے ملانے والا بنائے، امت کو توڑنے والا نہ بنائے. اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ امت کو جمع کرو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ لو، بھاگتے ہوں کو آپس میں ملا دو، کیونکہ اس وقت دنیا پورا کفر اسلام کے خلاف. دیکھو نا، اب کافر ہیں یہودی نصرانی آپس میں ایسے ہیں جیسے کتے ہڈی کا ویر ہوتا ہے نا، لیکن اسلام کے خلاف ایک ہے. ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، وثنی ہے، اور دہری ہے، شیوعی ہے، بے دین ہے، لا مذہب، سب اسلام کے خلاف ایک ہو گئے. تو اگر ہم میرے بھائی ابھی ایسے مسائل میں جو مستحبات ہیں یا جو مسنون ہیں یا جو اعلیٰ اولا افضل راجع مرجو کے مسائل ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم ایک دوسرے سے سر پھٹول کرتے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دشمن کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور اپنے آپ کو ہم کمزور کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے خاص طور پہ دین کے کام کرنے والے دوستوں کو، ساتھیوں کو، اور دینی ساتھی جو نوجوان ہیں بیچارے چند چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو جذبات میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں. اللہ ان کو جوش سے زیادہ ہوش کا کام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ائمہ محدثین، تمام ائمہ فقہاء کرام سب کا احترام، تعظیم، ادب نصیب فرمائے. کیونکہ یاد رکھو ایک پرانا محاورہ ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اسی طرح ایک محاورہ ہے کہ الدین کلھا ادب، دین ہے ہی ادب کا نام. اگر ادب دلوں سے نکل جائے تو دین ختم ہو گیا. اگر بیٹے کے دل میں باپ کا ادب نہیں، شاگرد کو استاد کا ادب نہیں، اگر ہمیں صحابہ تابعین محدثین ائمہ کا ادب نہیں تو مانا ہم ختم ہو گئے، تو ہم مٹ جائیں گے، ہم اپنے اسلاف سے کٹ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی سب پہ اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کسی مکان میں زنا کا اڈا ہے تو اس کا اثر دوسروں پہ آئے گا، لازمی بات ہے. جب کہیں آگ جلے گی تو گرمی تو ہر جگہ آئے گی، اصولی بات. برائی کا اثر بھی آتا ہے، بھلائی کا اثر بھی آتا ہے. دیکھو نا جی، جب کسی ایک کمرے میں ایئر کنڈیشن چل رہا ہو تو اس کی ٹھنڈک دوسرے جگہ بھی پہنچتی ہے، اور اگر آپ جناب کوئی گرم ہیٹر چلا دیں تو اس کی گرمی بھی پہنچے گی. تو جب زنا ہے تو اس کی نحوست بھی پہنچے گی، لازمی بات ہے. اللہ بچائے. اور زنا سے صرف روزی میں بے برکتی نہیں بلکہ اللہ معاف کرے الزنا یخرب البنا، ویسے ہے جیسے کسی عمارت کو برباد کر دینا. اگر کسی پہ دم پڑ جائے جرمانے کی
تو اس کے گھر والے وہ گوشت کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے. یہ تو اچھا ہوا جرمانہ گھر میں کام آ گیا. یہ آپ کو جب کوئی عدالت میں کورٹ جرمانہ کرے تو کیا کہتی ہے کہ جرمانے کا 10,000 لے کے بھائی کو دے دینا. یہ کوئی عقل فطری بات ہے کہ جب دب ہے جرمانہ ہے تو فقراء حرم غریب مسکین جو ہیں حرم والے ان کو کھلائیں. اچھا اور مولویوں نے اس کے لیے بھی راستہ نکالا ہوا ہے. مولوی بڑی بادشاہ چیز ہوتے ہیں بھائی. انہوں نے راستہ نکالا ہوا ہے کہ یہ ہمارے غریب طالب ہیں, بکری ان کو کہا یہ لے جاؤ بھائی دم کی بکری ہے. شام کو آخر شاگرد حیا کر کے گوشت استاد کے گھر بھیجے گا. تو میں نے تو غریب کو دے دی نا, اب غریب مجھے دے گیا تو میں کیا کروں, وہ تو پھر حلال ہو گئی. تو اس طرح اگر تم نے فقیروں کو دے دی اور کوئی فقیر پھر تمہارے گھر دے جائے تو الگ بات ہے. بہرحال دم کر کے غریبوں کو دے دیا کرو, اسی میں برکت ہے, خیر ہے, رحمت ہے. اگر ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے مسجد کے امام کو تنخواہ دیں, وہ بھی انشاءاللہ پھر نماز تمہیں وہی پڑھائے گا جو غلط ہوگی. زکوٰۃ کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دے سکتے, زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد نہیں بنا سکتے, زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسہ نہیں بنا سکتے. زکوٰۃ کے لیے قرآن نے معین کر دیا ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین. وہ 8 اس قسمیں معین ہیں, اس سے نہ بھی نہیں بن سکتی, 7 نہیں بن سکتی. لہذا تنخواہیں دینا اور یہ مصاریف کرنا جو ہے بالکل ناجائز. وہ یار امام جو ہے نا بڑی عزت والی چیز ہوتی ہے. امام وہ ہوتا ہے جو عالم ہو, امام وہ ہوتا ہے جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہو, امام وہ ہوتا ہے جو ہمارا ایک مقتدا ہے اور مرشد ہے. اس کو ہم میل والا مال کھلائیں, کوئی عقل کی بات. محلے والوں کو اتنی توفیق نہیں ہے کہ چند پیسے اکٹھے کر کے ہدیہ دے دیا کریں. اس کو ضروری ہے کہ اس کو زکوٰۃ پہ پالیں. جب وہ زکوٰۃ کھا کے پلے گا تو تمہیں بھی وہی کچھ پڑھائے گا کہ آج عرس شریف ہے, آج 7 جمعراتیں شریف ہیں, آج چیلم شریف ہے, آج ختم یاسین شریف ہے, آج ختم آیت الکریمہ شریف ہے, تاکہ روز اس نے بھی تو پھر پلاؤ بریانی کھانی ہے نا, کوئی نہ کوئی ختم چلائے گا, تمہارا باپ کھلائے گا. پھر یہ یاد رکھو, علماء کو حلال دو, ہدایہ دو, تاکہ عالم اگر صحیح ہوگا تو پورا علاقہ صحیح ہوگا, اگر وہ غلط ہو گیا تو پورا علاقہ غلط ہو گیا. انجن خراب ہو گیا تو ٹرین تو کھڑی ہو گئی. ریاض سے احرام باندھ کے آئے, میقات سے ہم نے احرام باندھا, لیکن جب ہم حرم میں پہنچے تو ہماری عورتوں نے نماز پڑھ کے احرام کھول دیا. اگر یہ مسئلہ آپ ریاض سے چلتے ہوئے پہلے پوچھ لیتے تو غلطی کیوں کرتے ہیں, لیکن اس وقت تو ضرور ہے چلو جی وہ ٹھیک ہے, لوگ کر رہے ہوں گے ہم بھی کر لیں گے, یار کیا ہے, چلو وہ ٹھیک ہے. اب نماز پڑھ کے احرام کھول دینے کا مسئلہ مجھے سمجھ گیا, یعنی طواف بھی نہیں کیا, صفا مروہ بھی نہیں دوڑی, بال بھی نہیں کٹائے, صرف احرام پڑھ کے رومال کھول دیا, تو عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے. سمجھ آ گئی بات. ایک ہوتا ہے کہ عورت نے ویسے وہ جو رومال باندھا ہوا ہے اتفاق سے کھول دیا, اس سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا احرام باندھنے کے بعد, مکہ میں آنے کے بعد انہوں نے طواف کیا عمرے کا, طواف کے بعد 2 رکعت پڑھی, صفا مروہ دوڑی اور پھر بال کٹوائے تو عمرہ ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کے ارکان کے ادا کیے بغیر احرام چھوڑ دیا. یا تو فوراً جا کے میقات سے احرام دوبارہ باندھ کے عمرہ کر لیں, بصورت دیگر ایک دم بھی ادا کریں اور مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کر لیں. جی کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ ایسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ گنبد شریف نظر آئے, روضہ شریف نظر آئے, مسجد نبوی نظر آئے تو ثواب ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. آخر حضور مدینے کے پہاڑ کو دیکھ کر, جبل احد کو دیکھ کر, سرکار دو جہاں جب جنگ سے, جہاد سے, سفر سے واپس آتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کی نظر پڑتی پہاڑ پہ تو اپنی اونٹنی کو پاؤں سے چلاتے فرماتے ہل ہل قصوات, جلدی چلو, هذا جبل يحبنا ونحبه,
یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو جس کے پہاڑوں کو دیکھنے سے حضور کو شوق ہوتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس مدینے کو دیکھنے سے کیوں نہیں ثواب ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا. اصل بات تو دل کی ہے اور اصل بات ایمان کی ہے. کتنے لوگ ہیں جو مدینے میں رہ کر بھی نماز نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ روضہ شریف پر بھی نظر ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، روتے ہیں اور شام کو جا کے داڑھی بھی مڈاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں اور تازہ شیو کر کے جاتے ہیں؟ ایمان سے کہو، یعنی اگر ایسی بے ادبی اور گستاخی کرنی ہے تو بہتر ہے مدینے نہ جائیں. یعنی اب ہم اتنے جری ہو گئے ہیں، ہم میں اتنی جرت آ گئی ہے کہ نبی کی مخالفت کر کے پھر روزے پہ بھی چلے جائیں. یار کم از کم اللہ کے عذاب سے تو ڈرا کرو. اگر آپ کو حضور کی شکل پسند نہیں، اگر آپ کو حضور کی سنت رکھنے سے تکلیف ہے، اگر آپ کی بیگم ناراض ہوتی ہے داڑھی سے، اگر آپ ایسے ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں کہ جب قبر میں جائیں تو یہ بھی پتہ نہ لگے کہ مردہ میت جو ہے نصارہ کی ہے یا مسلمان کی ہے، اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو پھر اتنی جرت نہ کیا کریں. میرے خیال میں پھر بہتر ہے اس بے ادبی سے کہ ہم دور تو رہیں. کم از کم دیکھو نا جی، ایک آدمی گناہ کر رہا ہے لیکن مکے سے باہر، اور ایک آدمی اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کر رہا ہے. ایک آدمی گناہ کر رہا ہے مدینے پاک سے باہر، ایک آدمی خود مدینے پاک میں جا کر اور سامنے سالون ہے وہیں سے روزے پہ بھی نظر پڑتی ہے اور بیٹھے شیو کرا رہا ہے مزے سے، اور اس بے حس کو تڑپ بھی نہیں آتی. یہ مسلمان ہے؟ نہ اس کا دل ڈرتا ہے، نہ بدن ڈرتا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ اس کے دل میں سرکار دو جہاں کے مدینے کا، شہر کا، آپ کے روزے کا کوئی ادب آتا ہے. تو بہتر ہے نہ جائے تاکہ قیامت میں ہم اس گستاخی میں تو نہ پکڑے جائیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بھائی مجھے تو سچی بات ہے بہت ڈر لگتا ہے. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کو سب سے پہلے کون سی تسبیح سکھلائی گئی؟ میں تو تھا ہی نہیں اس وقت، ملا ہی نہیں. آپ جب ملاقات ہو نا آدم علیہ السلام سے تو پوچھ لیجئے گا. میری ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. قرآن یہ کہتا ہے علم آدم الاسماء، اس کے علاوہ میں کیا بتا سکتا ہوں؟ کسی تسبیح کا ذکر نہیں ہے. اتنا آیا ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیزوں کے نام اور خواص بتا دیے. اس میں ہر چیز آ گئی. ایک آدمی نے کہا ہے کہ فرض نماز بغیر اذان اور تکبیر کے نہیں ہوتی. یہ غلط کہا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں، اذان بھی نہیں ہو، تکبیر بھی نہیں ہو تو نماز ہو جاتی ہے. اذان اور تکبیر جو ہے وہ تو سنت ہے، لیکن خدا نہ خاصا اگر کسی جگہ اذان نہ ہو یا تکبیر نہ ہو، آدمی نماز پڑھ لے ہو جائے گی. یہ آپ کو کسی نے غلط کہا. باقی رہ گیا آپ کا کہ جنازہ بھی فرض ہے تو فرض عین نہیں، وہ تو فرض کفایہ ہے.